الحمد لله وكفى والسلام على عباده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى صدق الله العظيم. سورہ طٰہٰ کی آیہ نمبر 120 سے 128 تک آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. ان آیات مبارکہ سے پہلی آیات میں فرمایا گیا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن پڑھنے میں جلدی مت کیجیے. جب فرشتہ وحی لائے اور وہ پڑھ کے آپ کو سنائے تو آپ پڑھنے میں جلدی نہیں کریں، اس کو پہلے پڑھنے دیں پھر آپ شروع کریں. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ خواہ کی ایک مشقت ہے، پریشانی ہے آپ کے لیے، تو بھولنے کی کوئی پریشانی نہیں، یعنی ہم بھولنے نہیں دیں گے. اور یہ کہ آپ یہ دعا مانگیں کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر، یہ دعا مانگیں. باقی اضافہ کرنا، علم کا دل میں محفوظ کرنا، آپ کی زبان سے پڑھوانا، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے. آپ پڑھنے میں جلدی مت کیجیے، اس لیے کہ جلدی سے مشقت آ جاتی ہے. جیسے آدم علیہ السلام نے ایک موقع پہ جلدی کی تو مشقت میں پڑ گئے. ہم نے کہا تھا جنت میں سب کھاؤ پیو لیکن فلاں درخت کے قریب نہیں جانا، تو انہوں نے جلدی کی، بھول سے جلدی کی لیکن ہو گئی، اور وہ درخت کھا لیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مشقت میں پڑ گئے. وہاں کی راحت کی زندگی ختم ہو گئی اور دنیا کی مشقت کی زندگی میں آ پڑے. لیکن یہ سب کچھ آدم علیہ السلام سے بھول سے ہوا، قصدن نہیں، اور ہم نے ان میں قصد اور ارادہ نہیں پایا. پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کی سرگزشت اللہ تعالی نے بیان فرمائی کہ اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد زمین کی خلافت کا حقدار بنانے کے بعد ان کے اعزاز میں فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سلامی دو، میرا خلیفہ ہے. تو سارے فرشتوں نے سلامی دی، سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہیں کیا، اس نے سجدے سے انکار کیا. تو اسی وقت سے ابلیس اور آدم کی دشمنی چل پڑی. تو ہم نے آدم کو خبردار کیا کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہیے، کہیں یہ چال چل کے
تمہیں اور تمہاری بیوی کو جنت سے نکلوا نہ دے، اس سے ہوشیار رہیے، کیونکہ جنت سے آپ نکلے تو پھر مشقت کی زندگی میں پڑ جاؤ گے، محنت کی زندگی میں پڑ جاؤ گے۔ اور جہاں تک جنت کا تعلق ہے، فرمایا اس میں آپ کو جو چیزیں میسر ہیں وہ یہ کہ آپ بھوکے نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے، آپ ننگے نہیں رہیں گے، آپ پیاسے نہیں رہیں گے، اور آپ کو دھوپ کی تپش بھی نہیں ہوگی، مکان بھی ملے گا، پانی بھی ملے گا، کھانا بھی ملے گا، لباس بھی ملے گا، یعنی یہ جنت میں آپ کو چیزیں میسر ہوں گی۔ خیر یہ کر کے آدم سب کو جنت میں بھیج دیا، آزادی دے دی، ایک درخت سے روک لیا، باقی پوری جنت جتنی عظیم الشان جنت ہے اس میں آزادی دے دی کہ جہاں جی چاہے چلو پھرو، جہاں جی چاہے کھاؤ پیو، ایک درخت چھوڑ کر، یعنی وہ عظیم الشان جنت جس میں اربوں کھربوں انسان قیامت کے بعد جا کر بسیں گے، اور کم سے کم جنتی کو بھی اتنی بڑی جنت ملے گی جو اس دنیا سے 10 گنا زیادہ ہوگی آخری، جی تو اگلوں کو پھر کتنی ملے گی؟ تو اتنی کھربوں انسانوں کو جنت مل کر بھی جنت کا کچھ حصہ خالی رہے گا، تو اللہ تعالیٰ پھر اور وہاں مخلوق، نئی مخلوق پیدا کر کے اس کو بسائیں گے۔ تو جنت کی کوئی حد ہے؟ کوئی نہ جہنم کی بڑائی کا کوئی اندازہ ہے، نہ جنت کی بڑائی کا کوئی تو اتنی بڑی جنت جس میں کھربوں انسان آباد ہوں گے اور ہر ایک کنگ ہوگا، اور پھر خالی بھی رہے گی تو اور لوگ بسائے جائیں گے۔ تو اس ساری جنت میں اس وقت ایک آدم اور حوا تھے، اور پوری جنت میں ان کو آزادی تھی سوائے ایک درخت تھی، لیکن قسمت کی بات ہے کیونکہ وہ خلیفہ تو زمین کے لیے بنا تھا نا، جنت کے لیے خلیفہ تو نہیں بنا تھا نا، تو یہ بسیرا ویسے ہی عارضی تھا اللہ کے علم میں، ان کو خلافت کے مقام پہ آنا ہی تھا، لیکن آنے کے لیے کوئی بہانہ چاہیے نا، کیونکہ جنت کا قانون یہ کہ اللہ جنت میں بھیج کے واپس نکالتے نہیں، اب نکلنے کے لیے بہانہ ابلیس بن گیا اور وہ ممنوع درخت کا پھل کھانا بن گیا۔ خیر آدم علیہ السلام چلے گئے تو شیطان نے اپنی کاروائی شروع کر دی، اس لیے کہ اس کے دل میں حسد کی آگ تو پڑ گئی نا، حسد کی آگ یوں پڑی تھی کہ اس کا خیال تھا کہ خلافت مجھے ملنی چاہیے، اس لیے کہ اس کی قوم زمین میں آباد تھی جنات، تو اللہ اگر زمین کی خلافت دیتے تو مجھے بنا دے، اور اس نے لاکھوں سال اللہ کی عبادت بھی کی تھی، بڑا اللہ کا مقرب بھی تھا۔ جب آدم علیہ السلام کی خلافت کا فیصلہ ہو گیا، ان کو پیدا کر دیا، ان کو سجدہ کرایا، تو اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا، یہ کیا ہوا؟ تو حسد پیدا ہوا تو حسد سے تکبر پیدا ہوا، تکبر کے نتیجے میں سجدے سے انکار کر دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یوں تو سب سے بڑی بیماری تکبر ہے، لیکن وہ پیدا ہوتی ہے حسد سے۔ جب آدمی کسی کی نعمت پہ حسد کرتا ہے نا، تو اس کے دل میں اس کے خلاف تکبر بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو حسد پیدا تھا اس بات پہ کہ خلافت ان کو کیوں ملی، مجھے ملنی چاہیے۔ اس کی وجہ سے ناراض ہو کے اس نے سجدہ نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا تو اس کی پاداش میں اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقام سے نکال باہر کر دیا۔ تو اب اس کے دل میں جلن ہے کہ اچھا، جس کی وجہ سے مجھے اللہ نے مقرب مقام سے نکالا ہے وہ کیوں عیش عشرت کرے، اس کو بھی نکلواؤں گا۔ تو اس نے کاروائی شروع کر دی، اور ابلیس کی کاروائی کیا ہوتی ہے؟ وسوسہ اندازی، سامنے نہیں آتا، کبھی کبھار آ بھی جاتا ہے، لیکن اکثر ابلیس سامنے نہیں آتا، نہ اس کی اولاد سامنے آتی ہے، ساری کاروائی خفیہ۔
اسی کو عربی میں کہتے ہیں وسوسہ. تو وسوسہ کہتے ہیں پوشیدہ طور پہ، خفیہ طور پہ پیغام پہنچانا. تو وسوسہ الیہ الشیطان، شیطان نے آدم علیہ السلام کی طرف وسوسہ ڈالا، ان کے دل میں خیالات پیدا کیے، اور ایسے خیالات جیسے کوئی آمنے سامنے بات کرتا تو خیال پیدا ہوتا ہے، ایسے معمولی خیال نہیں. تو وہ وسوسہ کیا تھا؟ اس وسوسے میں شیطان نے کہا یا آدم، اے آدم، حل ادلک علی شجرۃ الخلد. یہ کچھ وقت گزرنے کے بعد کی بات ہے، کچھ وقت گزرنے کے بعد کی بات ہے. تو کیا میں آپ کو ایک ہمیشہ زندہ رکھنے والا درخت نہ بتاؤں جنت میں؟ جنت کے درختوں میں، لاکھوں کروڑوں درختوں میں ایک درخت ایسا بھی ہے کہ جس کو کسی نے کھایا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا. لیکن ابھی آپ کی زندگی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں بتایا کہ ہمیشہ رہیں گے، یہ زندگی ختم بھی ہو سکتی ہے. لیکن جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ جس کو کھانے سے زندگی ہمیشہ ہو جائے گی، ہمیشہ جیو گے. ہمیشہ کی زندگی یہ انسان کو مطلوب ہوتی ہے. انسان کی فطرت ہے، وہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ زندہ رہے، زیادہ سے زیادہ لمبی زندگی ہو. مرنا کوئی آدمی پسند نہیں کرتا، موت تو ایک مجبوری ہے. زندگی کی خواہش ایک فطرت ہے کہ میں 1000 برس رہوں، 2000 برس رہوں، بلکہ ہمیشہ رہوں. تو یہ فطرتی خواہش ہے. جب آدم علیہ السلام کے سامنے ہمیشہ کی زندگی کی لالچ کی بات آئی تو کچھ وہ معاملہ بھی بھول گئے تھے. اس پر ٹائم گزر چکا تھا نا، وہ خیال میں بات ہی نہیں تھی. ادھر سے یہ بات ہے کہ ایک درخت ایسا ہے جنت میں جس کا پھل کھانے سے آدمی مرتا نہیں. اس خواہش کو کہ انسان ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے، اللہ نے سورہ شعراء میں بھی بیان کیا ہے قوم عاد کے سلسلے میں کہ قوم عاد نے بڑی زبردست عمارتیں بنائی تھی، بڑی مضبوط عمارتیں بنائی تھی. تو اللہ تعالی نے ان کا ذکر کرتے فرمایا کہ تم نے بڑے بڑے گنبد اور بڑے بڑے مینار اور بڑی بڑی بلڈنگیں اور بڑے بڑے ٹاور جو بنائے ہیں، لگتا ہے لعلکم تخلدون کہ تم ہمیشہ رہو گے دنیا میں. تمہاری عمارتیں بتاتی ہیں کہ تم ہمیشہ ہی رہو گے دنیا میں. تو مطلب کہ تم ہمیشہ نہیں رہو گے. لیکن باہر انسان چاہتا ہے نا، ارے یار مکان مضبوط بناؤ ذرا. خود مضبوط ہیں یا نہیں یہ بیچارے، لیکن مکان ضرور مضبوط بنانا ہے. اسی خواہش پر کہ دیر تک رہیں گے. تو خیر دیر تک رہنا یا ہمیشہ رہنا یہ آدمی کی ایک خواہش ہے. ہر آدمی فطرتاً اس بات کو چاہتا ہے، لیکن یہ بات ہے نہیں. ہمیشہ رہنے کی دنیا، ہمیشہ رہنے کی دنیا نہیں ہے. تو خیر آدم علیہ السلام کے سامنے یہ پیشکش کی کہ ایک یہ کہ ایسا درخت نہ بتاؤں جس کا پھل کھانے سے آدمی ہمیشہ رہتا ہے. دوسری پیشکش وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، اور ایسی حکومت مل جاتی ہے جو کبھی پرانی نہ ہو. ایسی حکومت اس کے کھانے سے ملتی ہے. یہ انسان کی دوسری فطرتی خواہش ہے. ہر آدمی اقتدار پسند ہے، اللہ ماشاءاللہ کوئی اکا دکا نہیں ہوں گے، لیکن ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں خود مختار ہوں، میرا اقتدار ہو، میری چلے اور میری سلطنت کو دوام اور ہمیشگی ہو، کبھی ختم نہ ہو. لیکن یہ بھی قدرت کا فیصلہ ہے کہ دنیا میں عروج اور زوال کی داستانیں آپ پڑھیں تو اس زمین پر کتنی ہی سلطنتیں قائم ہیں، بڑی بڑی مضبوط بڑے بڑے جرنیل پیدا ہوئے طاقتور، جنہوں نے ملکوں کے ملک فتح کیے، جیسے دارا ہے، سکندر ہے جی، اور کئی ہیں، اور بڑی مستحکم حکومتیں بنائی انہوں نے.
لیکن کوئی حکومت زوال سے بچی نہیں. آخر ہر بڑی سی بڑی مضبوط حکومت پر ایسا وقت آیا کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوگی اور اس کا نام و نشان مٹ گیا. ایرانی سلطنت ہزار سالوں سے قائم تھی. رومی سلطنت، بابلی سلطنت، مصری سلطنت، یہ قدیم سلطنتیں تھیں بڑی مضبوط اور مستحکم، جن کی عمارتوں کے نشان آج بھی دنیا کے اندر موجود ہیں، کھنڈرات موجود ہیں. تو لیکن آج ان کا نام و نشان نہیں. دور کیوں جائیں؟ ہمارے قریب کے زمانے میں کوئی 60-70 سال پہلے سلطنت برطانیہ، سلطنت عظما، دنیا کی عظیم ترین سلطنت برطانیہ، جس کے بارے میں کہتے تھے کہ اس کی سلطنت سورج نہیں غروب ہوتا، یعنی انتہائی مشرق سے انتہائی مغرب تک انہی کا طوطی بولتا تھا. او جزائر فجی لینڈ سے لو، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا سے لے کر مغرب کے انتہا تک وہی تھے. 100-200 سال ان کا ٹنکا بجتا تھا. لیکن وہ بڑی سلطنت آج انگلینڈ کے چھوٹے سے جزیرے میں اتنی سی ہے کہ نہیں، جتنے ہمارے لاہور سے کراچی. اب وہ عظیم سلطنت جہاں سورج میں غروب ہوتا تھا چھوٹے سے جزیرے میں کہاں گئی؟ اب یاروں کا نمبر ہے. یہ دندناتے پھرتے ہیں ساری دنیا میں، لیکن یہ تاریخ ہے. ان کا وقت بھی آئے گا اور یہ بھی شکست و ریخ کا شکار ہوں گے جیسے اس سے پہلے ہوئی سلطنت ہوئی. تو بہرحال خواہش یہی ہے کہ ہمارا اقتدار مضبوط ہو، وسیع ہو، ہمارے سامنے کوئی نہ ہو. اسی لیے انہوں نے ظلم و ستم کے بازار گرم کیے ہیں جی، اور انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے اپنی مضبوطی کے لیے. لیکن کب تک ہوگی؟ چند دنوں کی بات ہے، چند سالوں کی بات ہے جی. لیکن خواہش ہے، اور اس خواہش کی وجہ سے دنیا میں قتل و غارت گری ہوتی ہے، جنگیں ہوتی ہیں، تباہی اور بربادی ہوتی ہے، صرف اس خواہش کی بنیاد پر. لیکن یہ خواہش پوری ہوتی نہیں. تو آدم علیہ السلام کے سامنے بھی یہ دوسری پیشکش ابلیس نے رکھی کہ جناب وہ ایسا درخت ہے جنت میں کہ اس کے کھانے سے ایسی حکومت ملتی ہے جو کبھی پرانی نہیں ہوتی، کبھی ختم نہیں ہوتی. تو ایک زندگی ہمیشہ، ایک سلطنت ہمیشہ. ظاہر بات ہے جب اس قسم کی پیشکش ہوگی تو انسان ضرور ڈھیلا پڑ جاتا ہے. پھر بھی کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام ذرا جلد بازی نہیں کر رہے تھے، لیکن امی جان نے کرشمہ دکھا دیا. دیر کیا ہے؟ ایسے معاملات خواتین جو ہے نا بہت پیش قدم دیتے. دیر کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے. اور سورہ اعراف میں ایک تیسری پیشکش بھی کی تھی، اس میں ان تکونا ملکین، اس کے پھل کھانے سے تمہاری جنس ہی بدل جائے گی. ابھی انسان ہو اور اس کا پھل کھاؤ گے تو فرشتے بن جاؤ گے. چلو جی، فرشتے بن جاؤ گے، ہمیشہ زندہ رہو گے اور نہ ختم ہونے والی حکومت مل جائے گی. تو اور پھر چاہتے کیا؟ ان کا دیر کیوں کرتے ہو؟ جلدی نکلو، سوچ لو. اور یہ سوچنے کی کیا بات ہے؟ ڈرتے کیوں ہیں؟ لو میں پہلے کرتی ہوں. تو انہوں نے پہل کر دی، میں کھاتی ہوں، کچھ نہیں ہوتا. تو انہوں نے کھا لیا تو چونکہ جرم مکمل نہیں ہوتا نا. جرم مکمل جب میاں بیوی دونوں غلطی کریں تو جرم مکمل. ابھی ادھورا تھا تو کوئی فرق نہیں پڑا. کہا دیکھا کچھ ہوا، آپ مکھا ڈرتے رہتے ہیں. اچھا، تو آدم علیہ السلام کا چلو اب اللہ کا وہ عہد یاد نہیں رہا. جب اس قسم کی بڑی بڑی پیشکشیں سامنے آئے تو آپ بہت کچھ بھول جاتے ہیں نا. وہ عہد یاد نہیں ہے کہ اللہ نے ایک درخت سے روکا بھی ہے، ہو نہ ہو یہ وہی درخت ہو نہ ہو یہ. تو اس وقت سوچ میں کہ کوئی اور درخت ہے جو بڑے میاں ہمیں بتا رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ بڑے میاں نے کیسے وسوسہ دیا؟ تو
ایک جواب اس کا یہ کہ اس وقت ملاقات کی اجازت تھی آدم اور ابلیس کی، اور جنت میں آنے جانے سے بھی پابندی لگی نہیں تھی، تو یہ ایک بڑی مقدس شکل بنا کر، شکل تو چینج کرتا نا یہ لوگ جنات، تو بڑی اچھی تصویر لیا، عصا لیا، ماشاء اللہ، اور جبہ پہنا ہوا، تو بڑی شان و شوکت سے جنت میں گیا، وہ سمجھے کہ یہ کوئی بہت بڑا مقرب فرشتہ ہے۔ اور سورہ اعراف میں ہے کہ اس پیشکش کے ساتھ انہوں نے قسمیں بھی اٹھائیں، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، جناب اللہ کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارے بھلے کی بات کرتا ہوں۔ آدم علیہ السلام جیسے معصوم انسان اللہ کے نبی کے سامنے جب اللہ کی قسم ہو تو وہ کیسے اعتبار نہیں کریں گے؟ اللہ کا نام نہیں، بھائی اللہ کا نام لے کر کون جھوٹ بولتا ہے؟ تو ایسے اللہ کے بندے بھی دنیا میں رہے ہیں جو اللہ کا نام لیتے ہی، ان کے سامنے لیتے ہی ان کو کوئی تردد نہیں ہوتا، یقین ہوتا کہ اللہ کا نام لے کر کون جھوٹ بولتا ہے۔ دیکھو ادھر ہمارے معاشرے کا معاملہ یہ ہے کہ بات بات پہ اللہ کا نام لیتے ہیں، پرواہ ہی نہیں ہے، قسم ہے اللہ کی قسم ہے اللہ کی، اور جانتے کہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو کہیں اللہ کے نام کی اتنی بے قدری اور کہیں اللہ کے نام کی اتنی قدر کہ اللہ کا نام لیا ہے یہ جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو قسم اٹھائی، مقدس صورت بنائی جی، تو پھر انہیں یقین تو ہونا تھا نا، اور وہ بھول گئے کہ ایک درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور ہو نہ ہو یہ وہی درخت نہ ہو، یہ بات بھول گئے۔ پھر کچھ اجتہاد بھی کیا آدم علیہ السلام نے کہ اگر وہی درخت ہو، درخت یہ بھی اس کے وسوسے سے کہ وہی درخت ہو تو کیا پتا وہ اللہ تعالیٰ نے کسی خاص وقت تک کے لیے منع کیا ہوگا، اب تو ٹائم اوور ہو گیا ہے۔ تو کبھی کسی چیز سے ممانعت کرتے ہیں تو ایک وقت کے لیے، جیسے ڈاکٹر پرہیز بتاتے ہیں کہ فلاں دوا کے ساتھ فلاں وقت تک یہ چیز نہیں کھانی، اس کے اندر کہ ہمیشہ نہیں کھانی، تو شیطان نے یہ وسوسہ بھی پیدا کیا کہ دیکھیے ایک درخت سے منع تو ضرور کیا ہے لیکن اللہ نے کوئی ہمیشہ تو نہیں کہا کہ ہمیں کبھی نہ کھانا۔ تو کافی وقت گزر گیا ہے، اب کھانے میں حرج نہیں۔ یہ ایک اجتہاد بھی پیش کیا، قسم بھی اٹھائی، لالچ بھی دی ہمیشہ کی زندگی اور کبھی ختم نہ ہونے والی سلطنت کی، پھر بھی کچھ ہچکچائے، لیکن دادی اماں نے فکر کی کیا بات ہے، اتنی باتیں ہیں، اتنے فوائد ہیں اس درخت کے کھانے سے، اتنے فوائد ہیں، دیر کیوں کرتے ہو؟ لو تم نہیں کرتے تو میں کرتی ہوں، کچھ نہیں ہوتا۔ اب انہوں نے کھایا تو کچھ نہیں ہوا جی، جب آدم نے کھایا تو جرم مکمل ہو گیا، اس کا اثر یہ کہ سب سے پہلے جنت کا لباس اتر گیا، ایک دم لباس خود بخود اتر گیا، ننگ دھڑک جی، یہ اس غلطی کا پہلا اثر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حضرت حوا آدم علیہ السلام سے خیانت نہ کرتی، جرم میں پہل کر کے ان کو مبتلا نہ کرتی، تو کوئی عورت اپنے میاں سے خیانت نہ کرتی۔ دادی اماں نے خیانت کی، اب یہ مرض بیماری میں پوتیوں میں آ گئی ہے جی، وہ بھی پرواہ نہیں کرتی، تو وہ نہ کرتی تو یہ بیماری نسل میں نہ آتی۔ کچھ نسلی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، جسمانی بھی ہوتی ہے اور روحانی بھی، یہ روحانی بیماریاں خیانت، تو یہ بھی نسلی ہوگی جی۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، بہرحال دونوں نے بالترتیب وہ درخت کا پھل کھایا، اور درخت وہی تھا جس سے اللہ نے منع کیا تھا۔ اثر کیا ہوا؟ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو ظاہر ہو گئے ان دونوں کے سامنے ان کے قابل ستر اعضاء، چھپانے والے اعضاء، سامنے اور پیچھے کا جو حصہ قابل ستر ہے وہ کھل گیا، کیونکہ لباس ہی سارا اتر گیا نا۔ اب بڑی پریشانی ہوئی، بڑی ندامت ہوئی کہ ننگ دھڑنگ کھڑے ہیں، اور جنت میں تو فرشتوں کی بھی آنی جانی ہے، فرشتے بھی یہ منظر دیکھ رہے ہیں، خود بھی دیکھ رہے ہیں، تو بڑی پریشانی ہوئی، اس لیے کہ
انسان کے بدن کے یہ دو پارٹ جو ہے نا، ان کا کھل جانا فطرت کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف، ان کا سطر فطرتی چیز ہے، ان کے کھلنے کو کوئی عقل سلیم تسلیم نہیں کرتا۔ دنیا کے اندر مسلم ہیں یا غیر مسلم ہیں، مہذب ہیں یا غیر مہذب ہیں، کہیں کے لوگ بھی ہیں، وہ ان دو اعضاء کا چھپانا ضروری سمجھتے ہیں، اور بدن کھل گیا تو کھل گیا، کہ یہ نہیں کھلنا چاہیے، کسی کی فطرتی بات ہے۔ لیکن کچھ دنیا میں لوگ سر پھیرے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو فطرت سے کوئی لگاؤ نہیں، فطرتی چیزیں نہیں جی، ایسے سر پھیرا بھی ہوتا ہے۔ جیسے کہ 1929 میں جرمنی میں ایک سوسائٹی تشکیل ہوئی، نیچرل سوسائٹی کے نام سے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی ممبرشپ کے لیے یہ ضروری تھا کہ جو سر سے پاؤں تک ننگا ہو سکتا ہے وہ ممبر ہو سکتا ہے۔ اب یہ مہذب ملک ہے، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، لیکن دیکھیے کہ ممبرشپ میں ضروری ہے کہ ننگے ہوں۔ اس لیے جس مقام پہ ان کا اجتماع ہوتا تھا اس میں وہ لباس اتار کے اکٹھے ہوتے تھے، نہ معلوم اب ہیں یا نہیں ہیں، لیکن یہ ایک بات ہے۔ اور ادھر میں نے انڈیانا میں آپ کے اس ملک میں بھی کبھی ایک پڑھا تھا کہ یہاں بھی کچھ ایسے سر پھرے ہیں، ان کی بھی ایک نیچرل سوسائٹی ہے، اور وہ ان کا قاعدہ بھی یہ ہے کہ اس کے ممبر وہی لوگ ہو سکتے، آپ مل کر دیکھیے، وہ ان کا اپنا ایک کام ہے، ہمارا اپنا کام ہے، کہ اس کے ممبرشپ کے لیے بھی ضروری تھا۔ اب معلوم نہیں کہ وہ لوگ ہیں یا نہیں، ننگے کہتے بس اللہ نے ایسا پیدا کیا، ہم کیوں چھپائیں؟ اور ان پر اتنا تعجب نہیں، اس پہ زیادہ تعجب ہے کہ ایک پادری صاحب نے بھی تصدیق کی کہ تم ٹھیک کرتے ہو۔ پادری صاحب نے بھی تصدیق کر دی کہ تمہارا اس کا ٹھیک ہے، ایسا صحیح ہے۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ اگر اس مزاج کے ہوں تو ہوئے بھی دنیا میں ہیں، اب بھی شاید ہوں، لیکن عام دنیا مہذب ہے یا غیر مہذب، ان دو حصوں کا چھپانا ضروری سمجھتے ہیں، یہ فطرتی تقاضا ہے۔ افریقہ کے غیر مہذب کچھ لوگ جنگلوں میں رہنے والے، کبھی آپ نے بھی ان کی تصویریں دیکھی ہوں گی کہ کوئی جسم پہ لباس نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن انہوں نے بھی پتوں سے سامنے اور پیچھے کے ان اعضاء کو چھپایا ہوتا ہے، جن کی تعظیم نہیں، جن کی تمدن نہیں، جن کی کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ فطرتی چیز ہے۔ خیر، اسی لیے قرآن حکیم میں ان دو اعضاء کو سوءتو کا سوءتو سو سے، سو کا معنی برا، تو ان دو اعضاء کو سوء اس لیے کہتے ہیں یعنی ان کا کھولا رکھنا برا ہے، اور ہر آدمی اس کو برا ہی سمجھتا ہے۔ تو خیر فَأَكَلَا مِنْهَا، آدم و حوا نے اس ممنوع شجر سے، درخت سے ابلیس کے اغوا اور وسوسے سے کھا لیا، جس کا نتیجہ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو ان دونوں کے قابل ستر اعضاء کھل گئے، لباس اتر گیا۔ اترتے ہی انہیں سخت پریشانی ہوئی، وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو اب وہ دونوں سب سے پہلے اپنے ان اعضاء پہ جنت کے پتے توڑ کے لگانے لگے چھپانے کے لیے، لباس تو نہیں ہے تو جلدی پتے اتار کے ان کو چھپانے لگے۔ ادھر یہ کاروائی ہوئی، اللہ فرماتے ہیں وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے اللہ کے اس حکم میں کی تعمیل نہیں کی، ان سے نافرمانی ہو گئی، فغوا، تو وہ غلط رستے پہ چل پڑے۔ لیکن یہ الفاظ بڑے سخت ہے دونوں، آسا اس کا عام فارم مانے نافرمانی کی، حکم کی تعمیل نہیں کی، اور غوائے سے ہم نے گمراہ ہونا، یہ لفظ بڑے سخت ہیں، حالانکہ جرم سخت نہیں، اس لیے کہ جرم تو صرف سے گناہ ہی نہیں،
اوپر گزر چکا ہے کہ آدم سے یہ غلطی ہوئی تو بھول کر ہوئی، اور جو کام بھول کے ہو جائے وہ گناہ میں نہیں آتا، عزم و ارادے سے نہیں، بھول سے کیا، یہی اس بات کی کہ یہ گناہ نہیں جی۔ لیکن پھر بھی اس کے لیے سخت الفاظ اس لیے کیے کہ جو جتنا زیادہ اعلیٰ منصب پہ یعنی ہوتا ہے اس کی تھوڑی سی غلطی بھی بڑی سمجھی جاتی ہے۔ آپ اور میں بھول جائیں غلطی سے کام کرتے کوئی بات نہیں، یہ غلطی ہوتی رہتی ہے، آپ سے ہوگی ٹھیک ہے، لیکن چیف منسٹر صاحب اگر غلطی کر لیں میں بھول کے، اچھا آپ بھی بھولتے ہیں کہتے ہیں کیوں بھائی وہ انسان نہیں ہے، آپ بھی بھولتے ہیں، اس لیے کہ وہ اتنے منصب پہ کہ اس کی بھول نہیں سمجھی جاتی، اس کی سرزنش کی جاتی ہے۔ اس لیے تو آدم خلیفۃ اللہ فی الارض، مسجود ملائکہ جی، انسانیت کے بعد اول الانبیاء، جتنی پوزیشنیں ان کی، اس لیے ان سے بھولی کے غلطی ہوئی، لیکن اللہ نے سخت لفظوں میں کہا عصا آدم نے نافرمانی کی، پھر فغوا، وہ بہک گئے، تو یہ مقام کے لحاظ سے سرزنش ہے۔ اب بعض لوگوں کو غلطی لگی ہے کہ اللہ میاں نے کہا نافرمانی کی تو کہتے ہیں آدم سے گناہ ہوا، نہیں بھائی گناہ نہیں ہوا بھائی، یہ مقام کی بات ہے، وہ تو اللہ نے پہلی بات صاف کر دی کہ بھول سے ہوا، ارادے سے نہیں ہوا، اور مقام کے لحاظ سے سخت الفاظ ادا کر دیے، تو اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ بس انبیاء کرام کے بارے میں جہاں بھی قرآن مجید میں اس قسم کی بات ہے اسی تک محدود رہنی چاہیے، اس کو دلچسپی لینے کی بار بار ذکر کر دیکھو جی اور سے بھی ہوا، دیکھو جی یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے جی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اس وقت یہ بات ہو گئی جی، ثم اجتباہ ربہ، لیکن آدم اس پہ ڈٹے نہیں رہے، خاموش نہیں رہے، اس معمولی سی غلطی سے برسوں تک روتے رہے، اور اللہ سے پوچھا اللہ میاں اس غلطی کی معافی کے لیے کن لفظوں سے آپ کے سامنے عرض کروں، جیسے سورہ بقرہ میں فتلقى آدم من ربی کلمات، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ دعائیہ کلمات سیکھے، یہ بھی نہیں کہ اپنے طور پہ شروع ہو گئے نا، اللہ سے سیکھے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے اللہ ہم سے یہ غلطی ہو کر ہم نے اپنے اوپر زیادتی کی، آپ رحم نہیں کھائیں گے، آپ بخش نہیں دیں گے، ہم تو خسارے میں گئے۔ تو برسوں تک ان الفاظ سے استغفار کرتے رہے، تو نتیجہ کیا ہوا؟ ثم اجتباہ، پھر اللہ نے ان کو چن لیا کہ چنے ہوئے تو پہلے سے تھے، چن لیا یعنی وہ معمولی سی غلطی بھی اللہ نے معاف کر دی، چن لیا ان کو ان کے رب نے، فتاب علیہ وہدا، تو اللہ نے ان پر اپنی رحمت سے توجہ کی اور ان کی رہنمائی کی، جو خطا ہوئی تھی اس کی رہنمائی کی۔ توبہ کا لفظ اللہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، توبہ بندوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ تاب اللہ، تاب العبد، اللہ تائب ہوئے، بندہ تائب ہوا، تو فرق کیا ہے؟ تو فرق یہ ہے کہ اللہ کا بندہ پہ تائب ہونے کا مطلب اپنی رحمت سے توجہ کرنا، بندے پہ رحمت سے توجہ، اور بندے کے تائب ہونے کا مطلب یہ ہے ندامت سے توجہ کرنا اللہ کی طرف۔ بندہ جب گناہ پر پشیمان ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرے تو یہ بھی توبہ ہے، اور اللہ اپنی رحمت سے گناہ معاف کر کے بندے پہ توجہ کرے تو یہ اللہ کی توبہ۔ تو تائب اور توبہ اور تواب یہ دونوں پہ بولے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہو گیا، توبہ قبول ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن اب اس کی پاداش میں جنت سے نکالنے کا فیصلہ ہوا، جو طے شدہ بات تھی، اس لیے کہ پہلے سے فرشتوں کو کہا تھا کہ ہم آدم زمین میں خلیفہ بناتے ہیں،
جنت کا خلیفہ تھوڑا بنانا ہے، لیکن زمین کی خلافت صحیح طور پہ انجام دینے کے بدلے میں چونکہ جنت ملنی ہے، خلیفہ زمین کے ہیں، اس لیے جنت دکھانے کے لیے پہلے بھیج دیا کہ اگر خلافت کا نظام ٹھیک کیا تو آخر یہاں آؤ گے، تو پہلے آپ دیکھ کے چلے جائیں، پھر اپنی اولاد کو سمجھانا۔ تو یہ جنت آپ کی ملکیت ہے، اب جو آپ کے نقش قدم پہ اولاد چلے گی تو وراثت میں یہ جنت ان کو دی جائے گی، یہ ابا جان کی وراثت ہے، ملکیت ان کی تھی، ہمیں وراثت میں ملے گی، اور اس کے شرائط آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ تو اس وقت حکم دیا کہ اہبطا منہا جمیعا، آدم و حوا تم دونوں اتر جاؤ اس جنت سے سب کے سب۔ سب کے سب کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ دو ہی تھے، میاں بیوی، ابھی نسل انسانی کا سلسلہ نہیں چلا تھا، تبالد و تناسل کا کام نہیں ہوا تھا، لیکن ہونا تو تھا نا، ان کی پشت پشت در پشت جی ارواح تو تھی نا، تو اس لیے جمیعاً تم دونوں اتر جاؤ، جمیعاً سب کے سب۔ لیکن سورہ بقرہ میں ہے اہبطوا، جمع کا صیغہ ہے، تم اہبطوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس کو بھی خطاب تھا کہ تم دونوں میاں بھی جاؤ، اور یہ جو تمہیں بہکانے والا، غلطی کرانے والا ہے، اب یہ بھی ملائکہ مقربین کا ساتھ نہیں رہے گا، یہ بھی جائے۔ اس لیے کہ ابلیس اس سے پہلے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اور آزادی سے وہ بھی جہاں جی چاہتا تھا جاتا تھا، جنت میں بھی گھومتا پھرتا تھا۔ تو اب حکم ہوا کہ یہ بھی جائے، تم دونوں بھی جاؤ، اور جاؤ، لیکن اس غلطی کا ایک خمیازہ بھگتتے رہو گے۔ وہ کیا؟ بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہو گئے، شیطان تمہارا دشمن، تم شیطان کے دشمن، اور خود اے آدم و حوا تمہاری نسل میں دشمنی چلے گی، بھائی بھائی کا دشمن، باپ بیٹے کا دشمن، بیٹا باپ کا دشمن، ماں بیٹی کی دشمن، جی خاندان خاندان کا دشمن، ملک ملک کا دشمن۔ تو اس کے پاداش میں ایک بات یہ ہے کہ تمہاری نسل میں اب دشمنی چل پڑے گی۔ چنانچہ دشمنی کا آغاز کہاں سے ہوا؟ انسانوں میں دشمنی کا آغاز کہاں سے ہوا؟ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں سے ہوا، جو ان کی اصلی نسبی بیٹے تھے، دو، حابیل اور قابیل۔ سب سے پہلے اختلاف ان میں ہوا، اور ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کیا، یہ اختلاف کی ابتدا ہوئی، اور پھر اس کے بعد نسل انسانی میں اختلافات، آج جو صورتحال آپ کے سامنے ہے، آج جو صورتحال ہے انسانوں میں اختلاف کی، قتل و غارت گری کی، تو اسی وقت اللہ نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور اس غلطی کی پاداش میں اب تمہاری نسل میں دشمنی چل پڑے گی۔ وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو اب معاملہ یہ ہے کہ جس مقام سے تمہیں نکالا گیا ہے دوبارہ اس جنت میں آنے کے لیے، دوبارہ اس جنت میں آنے کے لیے کیا صورتحال ہوگی؟ کہ اب صورتحال یہ ہوگی کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر جب تمہارے پاس، یعنی آپ کی نسل کے پاس، آپ کی اولاد کے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، ہدایت آئے، ضابطۂ زندگی آئے، دستور عمل آئے، قانون آئے، شریعت آئے، جی یعنی وہ آئے کہ میں بھیجوں گا۔ چونکہ سب سے پہلی شریعت تو خود آدم علیہ السلام ہی لے کر اللہ کے نبی تھے، اگرچہ وہ شریعت مختصر تھی لیکن ان کے پاس بھی ضابطہ تھا جو انہوں نے اپنی اولاد کو بتایا۔ تو اب یعنی طریقہ یہ ہوگا کہ نسل انسانی جب تک زمین میں ہے تو اللہ وقتاً فوقتاً ان کے پاس ہدایت نامہ بھیجیں گے، کتابیں بھیجیں گے، انبیاء آئیں گے، انبیاء کے نائبین آئیں گے، لیکن اللہ کی ہدایت کا سلسلہ اب یعنی جاری ہوگا۔ لوگوں کو بتایا جائے گا
کہ ان کاموں سے اللہ راضی ہوتے ہیں، یہ جنت کے کام ہیں، ان سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، یہ جہنم میں جانے کے کام ہیں، تو یہ سلسلہ اب جاری ہوگا۔ جب بھی میری طرف سے کوئی شریعت، کوئی ہدایت نامہ آئے تو فمن اتبع ہدایا، جس نے اس میری بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کی، میری شریعت کے مطابق زندگی بسر کی، فلا یضل ولا یشقی، وہ نہ گمراہ ہوگا، نہ بد نصیب ہوگا، نہ مشقت میں پڑے گا، بلکہ وہ ہدایت پہ رہے گا اور اس کو سکون کی زندگی ملے گی، مشقت کی زندگی نہیں۔ کس کے لیے؟ جس نے میری بھیجی ہوئی ہدایت کی، سمجھے؟ ومن اعرض، لیکن جس نے میری بھیجی ہوئی ہدایت سے منہ موڑ لیا، توجہ نہیں دی، اس کو رائے عمل نہیں بنایا، کس سے منہ موڑ لیا؟ یعنی عن ذکری، جو میں نصیحت بھیجوں گا، اس سے کسی نے منہ موڑ لیا، اس نصیحت سے نصیحت حاصل نہیں کی، اسے رہنما نہیں بنایا، تو پیچھے گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے پاس سے آپ کو ایک نصیحت دی ہے، قرآن دیا ہے۔ تو قرآن مجید کا نام کیا ہے؟ ذکر۔ تو یہاں اسی کا ہے، ہر زمانے میں جو آسمانی کتاب آئی وہ کیا تھی؟ ذکر، نصیحت، اور وہ اس وقت کے لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے کافی ہوتی تھی، اس پہ عمل کرنے سے فلاح اور کامیابی ملتی تھی ہر دور میں۔ اب آخری دور میں قرآن مجید اللہ کا ذکر ہے، اور قیامت تک اب کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار اس کتاب سے نصیحت حاصل کرنے یا نہ کرنے میں۔ نہ کریں گے تو ناکام رہیں گے، کریں گے تو کامیاب رہیں گے۔ اس لیے فرمایا من اعرض عن ذکری، جس نے میری بھیجی ہوئی نصیحت سے، یاد سے، کتاب سے، شریعت سے اعراض کیا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ ہوگا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی زندگی تنگ ہوگی۔ جس نے میری شریعت، میری کتاب سے اعراض کیا، منہ پھیرا، تو کیا ہوگا؟ اس کی زندگی تنگ ہوگی۔ معیشت زندگی کہتے ہیں نا، اسباب زندگی کو بھی معیشت کہتے ہیں، اور خود زندگی کو بھی، تو اس کی معیشت تنگ ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میری کتاب، میری شریعت، میرے دین سے اعراض کیا، اس کی زندگی تنگ ہوگی۔ یہاں تو معاملہ الٹا ہے، تنگ تو ان کی زندگی ہے جو، اور جنہوں نے اعراض کیا وہ تو عیاشیں کرتے ہیں جی، دولت کی بھرمار ہے، حکومتوں کی بھرمار ہے، عیش و عشرت کے سارے سامان ان کے پاس ہیں جی، اور بیچارے علامہ مرحوم نے شکوہ لکھا تھا نا، شکوہ، تو شکوے میں ان کا ایک شعر ہے، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ خیر یہ شکوہ تھا، تو پھر انہوں نے جواب شکوہ بھی لکھا تھا کہ برق کیوں گرتی ہے، تو برق تو ہمارے اعمال سے گرتی ہے۔ خیر بہرحال چلو یہ نہیں، تو خود نبی کریم علیہ السلام نے بھی تو یہ فرمایا ہے کہ اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ آزمائش اور امتحان میں اللہ کے نبی پڑھتے ہیں، اور پھر جتنا کوئی نبی سے قریب ہوگا اتنا امتلاء اور آزمائش میں ہوگا۔ چلو حضور تو یہ فرماتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے میری ذکر قرآن سے نصیحت یعنی اعراض کیا تو اس کی معیشت تنگ ہوگی۔ حضور کہتے ہیں کہ نہیں، جتنا اللہ کے قریب ہے وہ زیادہ مبتلا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ تو خیر اس سوال کا جواب مفسرین نے کئی انداز سے دیا ہے، جس میں پہلا جواب یہ ہے کہ یہاں تنگ زندگی سے مراد چیزوں کی فراوانی یا کمی نہیں،
بلکہ اطمینان اور چین مراد ہے. معیشت ضنک سے مراد، تنگ زندگی سے مراد چین اور سکون کی زندگی مراد ہے، اسباب کی زندگی نہیں. تو جس نے اللہ کے دین سے اعراض کیا کتاب سے، اس کو دنیا میں چین نصیب نہیں ہوگا. یعنی وہ لاکھوں اسباب راحت کے اختیار کرے، اعلیٰ ترین کوٹھی بنائے، مکان بنائے، بہترین فرنیچر اس میں ہو، سارے لوازمات اس کے اندر ہوں، لیکن چین اس کو میسر نہیں ہوگا. آپ دیکھ لیجئے جتنے بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، دولت مند ہیں، لینڈ لارڈ ہیں، کارخانہ دار ہیں، امراء ہیں، حکمران ہیں، نیندیں حرام ہیں. یہ ہمیں کرو فر نظر آ رہا ہے، لیموزین میں جا رہا ہے، ہاں ہوا میں اڑ رہا ہے، اسپیشل جہاز ہے جی، اور بڑے بڑے جلوس ہیں اور بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں جی. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بڑے چین بڑے سکون میں ہے، لیکن دل پوچھو تو گولی کھا کے سوتا ہے. ڈاکٹر صاحب نیند نہیں آتی. کیوں نہیں آتی جی؟ 3-4 ملین کا یا اس سے بھی زیادہ کا تیرا گھر ہے جی، بہترین تیرے پاس گاڑیاں ہیں اور عمدہ ترین تیرے پاس کھانے ہیں. او جی بس ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے خشک روٹی کھایا کر، بیماری کا ڈر الگ جی، دولت کا ہو کوئی ٹیکس والا نہ آ جائے. ماں ہیچ نہ داریں غمے ہیچ نہ داریں جی، دستار نہ داریں غمے پیچ نہ داریں. بھائی بے فکر تو ہم ہیں جن کے پاس کچھ نہیں. کہتا میرا پاس کچھ نہیں سو کچھ نہیں، پگڑی نہیں تو پیچ رہنے کی فکر بھی نہیں جی. کہتے ہیں شیخ صالح رحمہ، کس نیایت بخانے درویش، فقیر کے گھر میں کوئی نہیں آتا کہ میاں ٹیکس لے، بلکہ الٹا کچھ اس کو دیتے ہیں. یہاں پریشانی ہے کتنا چھپاؤں ٹیکس، سارا ظاہر کروں گا تو یہ ہو جائے گا. تو 1000 پریشانیاں ہیں، دل چھلنی ہے. تو معیشت دن کا معنی ہے کہ زندگی بے سکون رکھوں گا اس کی، بظاہر سب کچھ ہوگا اور تو دیکھتے نہیں ہوں یاروں کا حال. یار جانتے ہیں نا، بس یہ تو نہیں کہتے صرف آپ جو جانتے ہیں جانتے ہیں. یاروں کا حال یہ ہے کہ یوں تو دنیا میں دندناتے پھرتے ہیں، اور اپنا حال یہ کہ 200 طیارے ہر وقت فضا میں گردش کرتے ہیں کہ کوئی مصیبت نہ آ جائے، کہیں سے میزائل نہ آ جائے، کہیں سے کوئی داخل نہ آ جائے. 200 تو پہلے سے میرا خیال اب بڑھ گئے ہوں گے. 24 گھنٹے فضا میں جی، اور پتہ نہیں کتنی سی. بھائی ڈرتے کیوں؟ تو بدماشی بھی کرتے ہیں اور ڈر بھی اتنا ہے کہ نیندیں حرام ہیں. نیندیں وہ ایک بیچارے سے پتہ نہیں کتنے ڈرتے تھے، اب پتہ نہیں اور کیا بنے. تو یہ ہے اصل میں معیشت ضنک. سب کچھ ہے لیکن دل بے چین ہے. ایک مطلب تو یہ ہے. دوسرا معیشت ضنک کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی گناہوں کی وجہ سے یعنی سکون سے خالی ہوگی. دولت ہوگی، دھن ہوگا جی، عیش و عشرت کے سامان ہوں گے، تو وہ اللہ کو کیا پہچانے، نماز کو کیا جانے. تو سارے کے سارے گناہوں کے کام کریں گے، اور گناہوں کا کام کرنا یہ بذات خود معیشت ضنک ہے. گنہگار بازار کتنا آپ کو جی پھلتا پھولتا نظر رہا ہے، خوبصورت اور صحت مند نظر رہا ہے، لیکن گناہ خود ایسی شدید بیماری ہے کہ گناہگار کی زندگی تنگ ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں سورہ نحل میں کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو مرد عورت مومن بشرطِ مومن ہے پھر نیک عمل کرتا ہے، بشرطِ کہ وہ مومن ہے اور نیک عمل کرتا ہے، مرد ہے یا عورت،
ہم ضرور اس کو پاکیزہ اور پرسکون زندگی دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ پاکیزہ اور پرسکون زندگی ایمان اور اعمال صالحہ سے حاصل ہوتی ہے، اور جہاں ایمان اور اعمال صالحہ سے نہیں ہے تو وہ زندگی پرسکون نہیں ہے، وہ معیشت ضنک ہے۔ تو ایک یہ مطلب ہے۔ تیسرا مطلب معیشت ضنک یعنی تنگ زندگی کا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور دیگر مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ اس سے برزخ کی زندگی مراد ہے، دنیا کی نہیں۔ کہ جس نے میرے دین سے اعراض کیا، میرے ذکر سے اعراض کیا، تو اس کی زندگی تنگ ہوگی۔ اس سے دنیا کی زندگی مراد نہیں، برزخ کی، جب دنیا سے جاتا ہے آدمی تو برزخ ہے، قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی مراد ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ برزخ کی زندگی کے بارے میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جب بد کردار آدمی دنیا سے جاتا ہے اور فرشتوں کے سوال کے جواب نہیں دے سکتا، تو حضور نے فرمایا اس کی قبر اس کو دبوچتی ہے اور اتنی دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں یوں گھس جاتی ہیں، اور فرمایا کہ اس پہ 99 اژدہا 99 سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں جو اسے مسلسل ڈستے ہیں، اور فرمایا بعض روایات میں کہ اس پر سانپ اور بچھو بھی مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور یہ وہ ہمارے دنیا کے سانپ بچھو نہیں ہیں، ان میں بیچاروں میں کیا زہر ہے، جو عذاب کے اللہ مسلط کرتا ہے ان کی زہر کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں، وہ برزخ کیا ہے۔ ان میں سے اگر ایک سانپ دنیا میں پھونک مار دے تو دنیا کی ہر چیز جل جائے، زمین لاکارہ ہو جائے، درختوں پہ پھل نہ آئے، جی ایسے زہریلے سانپ اس پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ ایک مشاہداتی دلیل بھی کہہ رہی تو حدیث میں ہے، اور ہمارا تو حدیث پر اپنے مشاہدہ سے زیادہ ایمان ہے جی کہ یہ ہے، لیکن مشاہدہ بھی ہے۔ میرے ایک دوست یہاں اب بھی زندہ ہیں، نیو جرسی میں ہوتے ہیں، کبھی کبھی ورجینیا آیا کرتے ان کے بیٹے جہاں پر ہیں، بڑے بزرگ آدمی ہیں، بڑی عمر کے ہیں، تو وہ سرکاری ملازم تھے پاکستان میں، لاہور کے باشندے، پتہ نہیں مجھے یاد نہیں کون سے محکمے میں تھے، لیکن کہتے ہیں کہ ہمیں سرکاری دورے پر اس وقت کے صوبہ سرحد، اب تو بیچارے پختونخوا کہتے ہیں، دوبارہ صوبہ سرحد میں، مجھے تو یہ نام پسند نہیں ہے اس لیے میں تو وہی کہتا ہوں، بھائی تم نام رکھتے تو کوئی ڈھنگ کا نام تو رکھو، یہ کوئی ڈھنگ کا نام، پختونخوا کیا چیز ہے، پختونستان رکھ دیتا پھر ایک نام تھا، چلیے باہر رکھ دیا انہوں نے۔ تو وہاں گئے کہ میں مردان میں پہنچا تو اپنے کام کے سلسلے میں، تو نماز کے لیے مجھے مسجد میں آنا جانا ہوتا تھا، تو جتنے دن میں وہاں رہا مسجد میں آتا جاتا تھا، تو میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ مسجد سے باہر جاتا ہی نہیں ہے، جب آتا ہوں تو مسجد میں دیکھتا ہوں، باقی لوگ نماز پڑھ کے آتے ہیں پھر جاتے ہیں، تو آخر مجھ سے پوچھے کہ بھائی آپ کہیں آتے جاتے ہیں، آپ کو کوئی گھر بار نہیں ہے آپ؟ اس نے کہا جی میری ایک سٹوری ہے میری بھی، کہ میں ادھر ادھر نہیں جاتا، یہیں رہتا ہوں 24 گھنٹے۔ کیا؟ مجھے سناؤ۔ تو میں بیٹھ گیا تو اس نے اپنی کہانی سنائی۔ اس نے کہا جی میں پولیس مین یا فوج کا سپاہی تھا، اب نہیں ہوں، تھا فوج کا سپاہی تھا، یا وہ رینجرز وغیرہ جو ہوتی ہے مختلف قسم کی۔ بہرحال میں اور میرا ایک ساتھی درہ خیبر میں ایک پہاڑی پر ہماری ڈیوٹی تھی، ایک پہاڑی پر 2 ساتھی تھے، تو وہاں ہمارا چھوٹا سا خیمہ تھا، ہم رہتے تھے۔ تو رات جب ہوتی تو ہمیں قریب سے کچھ کھڑکھڑانے کی، کچھ ہڈیاں بجنے کی آواز آتی تھی، جیسے ہڈیاں ٹکراتی نا، کڑ 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 کڑ۔ کچھ نہیں، ہم نے کہا ہوتا ہے کوئی جانور آیا ہوگا، کوئی چیز، جی۔ تو چونکہ پہاڑی یا جنگل ہے
تو ہوگا کوئی، لیکن کچھ دن دیکھا تو مسلسل ہی وہ آتا تھا. تو ایک دن ہم نے کہا یار دیکھے جا کے دیکھیں، پھر کبھی کبھی دل کو بھی آتی تھی آواز. تو کہ ہم دونوں ساتھی گئے تو پہاڑی ہی کے اس ہمارے خیمے کے قریب ہی دیکھا تو ایک ٹوٹی ہوئی قبر ہے، ٹوٹی ہوئی قبر ہے، اوپر سے ٹوٹ گئی ہے. اوپر سے ہم نے جھانک کے دیکھا تو اس میں ایک انسانی لاش ہے، لیکن ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، گوشت ووش نہیں، کوئی بہت پرانی لاش ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے. اور پاؤں کی طرف سے وہ کھلی ہوئی ہے، سر کی طرف سے نہیں کھلی ہوئی. ہم نے دیکھا تو ایک بچھو پاؤں کی ہڈی پہ یوں دستا ہے تو پورا ڈھانچہ لرز جاتا ہے، ٹک 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 ساری ہڈیاں بچتی ہیں. اور وہ مسلسل ایسے کرتے ہیں، بس ڈسا، وہ حرکت کرتے 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 حرکت گئی، پھر دوبارہ ڈسا، بس یہ سلسلہ جاری ہے. تو کہتے ہیں میرا ساتھی نے کہا یار یہ بچھو آخر جیسا بھی ہے، کافر ہوگا، مسلمان ہوگا، گناہگار ہوگا، ہے تو انسان کی لاش، ڈھانچہ. یہ تو بہت بری بات ہے کہ اس کو ڈھانچے کو ڈس رہا ہے. میں تو اس کو معلوم ہے، رائفل تو اس کے پاس تھی، ہمارے پاس رائفل تھی، میں تو اس کو مارتا ہوں. کہتے ہیں میں نے اس کو روکا کہ نہیں، اس کو نہیں چھوڑنا، یہ کوئی اللہ کی طرف سے مسلط ہے، یہ کوئی عام بچھو یوں ہی نہیں ہے. اس نے کہا نہیں جناب جو بھی ہے، لیکن مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ ایک انسانی ڈھانچے کو یہ ڈسے اور ہم یہاں موجود ہوں. مجھ سے کہتے میں نے کہا تو کرتا تو کر، میں تو نہیں کرتا. میں واپس خیمے میں آ گیا. کہتے اس نے رائفل کا نشانہ باندھا اور اس نے وار کر دی. وار کرتے ہی وہ بچھو قبر سے اس کے پیچھے نکلا، اس میں گولی نہیں لگی، لیکن وہ بھی تو اللہ کا سپاہی ہے. ہاں تو وہ نکلا. اب اس کو دھچک پڑی، آگے یہ دوڑ رہا ہے، پیچھے وہ دوڑ رہا ہے. کہتے میں بھی منظر دیکھ رہا ہوں کہ میرا ساتھی دوڑ رہا ہے آگے آگے، پیچھے وہ بچھو جا رہا ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں. کہتے چلتے 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 آگے ایک تالاب تھا پانی کا، تو ہیبت سے میرے ساتھی نے جان بچانے کے لیے تالاب میں چھلانگ ماری. کہتے میں نے دیکھا پیچھے سے بچھو نے بھی چھلانگ لگائی. بچھو نے چھلانگ لگائی تو ایک دھواں اٹھا، دھواں، بس دھواں اٹھا تو میں نے دیکھا بچھو پھر نکل آیا. میرا ساتھی کا پتہ نہیں ہے، بچھو نکلا اور پھر چلتے 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 اسی قبر میں آ کر وہی کاروائی اس نے پھر شروع کر دی. جب میرا ساتھی نہ ہوا، اس کو پتہ نہ چلا، تو میں نے کیمپ میں کال کی، اس طرح میرے ساتھی کے ساتھ ہوا ہے. وہ وہاں سے بعد اور سپاہی وغیرہ آئے اور غوطہ زن لوگ بھی آئے، انہوں نے غوطے بھی لگائے. دیکھا تو کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے. تالاب اتنا بڑا تالاب نہیں تھا، نام و نشان ہی، یعنی ایسا ڈسا کہ اس کا نام و نشان مٹا دیا. اس لیے کہ یہ تو برزخ کا عذاب کا بچھو ہے، یہ نہیں کہ آپ کو ڈس کے چلا جائے گا. تو بالکل نام و نشان، پورا تالاب چھان مارا، لیکن کوئی عضو، کوئی حصہ بدن کا کسی کو نہیں ملا. کہتا وہ دن ہے کہ میں نے ریزائن کر دیا ڈیوٹی سے، اور وہ دن ہے کہ میں مسجد سے باہر نہیں جاتا. یہ میری اسٹوری. تو بھائی میں نے کہا کہ کچھ مشاہدات بھی ہیں. اللہ کبھی کبھی برزخ کا جو عالم غیب ہے کبھی کبھی دکھا بھی دیتے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ دیکھ کے بھی بات نہیں آتی. تو یہ ہے معیشت بلک کا ایک معنی کہ قبر تنگ ہوتی ہے، برزخ کی زندگی اس کی تنگ ہوتی ہے. تو ایک مطلب اس کا یعنی یہ ہوا. یہ تو دنیا کی زندگی کہیں کہ بے چین ہوتا ہے جی، یا آپ یہ کہیں کہ گناہ کی زندگی ہوتی ہے، یا یہ کہیں کہ برزخ کی زندگی ایسی ہوتی ہے. بہرحال یہ معاملہ الگ ہے. آگے کیا ہوگا ایسے آدمی کا جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، میرے قرآن اور میری شریعت سے اعراض کیا، اس کے آگے کیا ہوگا؟
فرماتے وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جس نے میری کتاب سے اعراض کیا، شریعت سے، دین سے اعراض کیا، قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا. ہم اس کا حشر کریں گے، قبر سے اٹھائیں گے، محشر کے میدان تک اس کو اندھا کر کے پہنچائیں گے. یہ ایک وقتی سزا ہوگی. محشر کے میدان میں پہنچنے کے بعد پھر آنکھیں کھول دیں گے اللہ تعالیٰ، لیکن قبر سے اٹھ کے محشر تک جانے میں اندھا ہوگا. جب اندھا ہوگا تو وہ عرض کرے گا رب لما حشرتنی اعمی، اے اللہ میرا حشر آپ نے اندھا کر کے کیوں کیا؟ وقد کنت بصیرا، میں تو دنیا میں دیکھتا بھالتا تھا، میری نگاہیں ٹھیک تھیں، موت تک میری آنکھیں ٹھیک تھیں، یہ کیوں ہوا؟ جبکہ آپ نے قبر سے اس حال میں اٹھانا ہوتا ہے جس حال میں دنیا سے آدمی جاتا ہے. تو میں آیا تھا بینا، اٹھاؤں نابینا، یہ کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کذالک اتتک آیاتنا، ایسے ہی میری آیتیں بھی اور میرے احکامات بھی تو دنیا میں تیرے پاس آئے تھے، فنسیتھا، تو نے اس کو بھلا دیا تھا. کبھی ان آنکھوں سے نہ دیکھا نہ پڑھا، نہ سوچا نہ سمجھا، نہ چلنے کی کوشش کی، تو ان کو بھلا دیا تھا. تو فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اسی طرح آج ہم نے بھی تجھے بھلا دیا ہے. اللہ تعالیٰ تو بھول چوک سے پاک ہے نا. بھلانے کا مطلب یہ توجہ نہ دینا جی. اور جیسا تو نے میری کتاب سے آنکھیں بند کی تھیں، اس کی سزا میں نے یہ دی کہ قبر سے تو تیری آنکھیں بند کر کے حشر تک پہنچایا ہے. یہ اس کی صرف سزا ہے، آگے کی باتیں تو آگے نہیں. تو یہ ہے ذکر سے اعراض. تو بات کا حاصل کیا تھا کہ اللہ نے فرمایا آدم، حوا، آپ زمین میں جاؤ، اب کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار میری ہدایت کو ماننے یا نہ ماننے میں ہوگا. جو میری بھیجی ہدایت کے مطابق چلے گا وہ اب اس جنت میں آئے گا، جو میری بھیجی ہدایت کے مطابق نہیں چلے گا وہ ناکام ہوگا. تو یہ ہے دنیا میں بھیجنے کی غرض و غایت. لیکن آج کتنے لوگ ہیں جو اس پہ توجہ دیتے ہیں کہ ہم اس لیے آئے ہیں، اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ اس کی ہدایت کے مطابق کاروبار حیات، زندگی کے کام چلائے تاکہ جنت کی وراثت ملے جی. لیکن ہم تو آئے ہیں کہ بابر بے شکوش کی عالم دوبارہ نیست. بابر مزے اڑا لے، یہی دنیا ہے، آگے کچھ نہیں. ہم نے یہ سمجھا کہ یہی دنیا ہے، آگے کچھ نہیں، حالانکہ سب کچھ آگے ہے. یہ تو وقتی بات. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اللہ فرماتے ہیں ایسا ہی ہم بدلہ دیں گے اس شخص کو جس نے ظلم و زیادتی کی. اسراف کا معنی ہے زیادتی کرنا، اور زیادتی سے کیا مراد؟ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اپنے رب کی بھیجی ہوئی آیات پر ایمان نہیں لایا. یہ اسراف اور یہ ظلم اور یہ زیادتی ہے. آیات سے مراد تین چیزیں ہوتی ہیں. آیات، آیت کی جمع ہے. آیت کا ایک معنی ہوتا ہے نشانی، آیت کا ایک معنی ہوتا ہے معجزہ جو نبی کو دیا جاتا ہے، اور آیت کا ایک معنی ہوتا ہے اللہ کا حکم. اللہ کے احکامات بھی آیات ہیں. تو یہاں یہی مراد ہے وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، وہ اپنے رب کی آیات یعنی اللہ کے احکامات پر ایمان نہیں لایا تو اس نے ظلم کیا. اور جس نے ظلم کیا ہم اس کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. کیسا؟ یعنی یہ جو برزخ کا بتایا، معیشت ضنک. اور فرمایا کہ معیشت ضنک کا عذاب تو ہلکا ہے، اس سے ہلکا اس دنیا کا عذاب ہے، اس سے زیادہ قبر کا عذاب ہے، اس سے زیادہ آگے کا عذاب ہوگا. وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، آخرت کا جو عذاب ہے وہ تو زیادہ سخت ہے اس سے،
اور زیادہ پائیدار بھی ہے، وہ کبھی ختم بھی نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں یہ ایک ترتیب ہے، مطلب کہ ثواب اور عقاب، ثواب اور عذاب کا سلسلہ یہیں سے چلتا ہے جہاں سے نیکی بدی چلتی ہے۔ تو نیکی بدی یہاں سے چلتی ہے تو ثواب اور عذاب بھی یہیں سے چلتا ہے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت ترین سزائیں بھی دی، قوموں کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کیا، کسی کو ڈبو دیا، کسی کو زلزلے سے، کسی کو کس چیز سے، کسی کی بستیاں اللہ تعالیٰ نے الٹ دی۔ تو بظاہر کتنا سنگین عذاب ہے یہ، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ بھی ہلکا ہے، یہ بھی ہلکا ہے۔ دنیا میں جتنا عذاب ملتا ہے یہ ہلکا ہے، اسی طریقے سے دنیا میں نیکی کا جتنا ثواب ملتا ہے لیکن وہ بھی معمولی ہے، عذاب بھی معمولی، اس سے زیادہ دنیا سے جانے کے بعد ہوگا، ثواب بھی زیادہ ہوگا اور عذاب بھی زیادہ ہوگا، قبر کا، برزخ کا۔ تو برے آدمی کا تو میں نے بتایا آپ کو، نبی کے رسول نے فرمایا جی کہ سام مسلط ہوں گے اور فرشتوں کو ایسے ہتھوڑے دیے جائیں گے مارنے کے لیے کہ ایک ہتھوڑا دنیا کے کسی پہاڑ پہ مار دیا جائے تو پہاڑ ذرات میں تبدیل ہو جائے گا۔ ایسے ہتھوڑے لوگوں پہ برسائے جائیں گے، سام بچھو ہوں گے، زمین اس کو بھیجے گی۔ تو اس کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مومن ہے، نیک ہے، جب وہ مرتا ہے، قبر میں جاتا ہے اور فرشتوں کے سوال کا ٹھیک اللہ کی توفیق سے جواب دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے نیچے جنت کا بستر بچھا دو، اس کو اب قیامت تک سلا دو۔ اور سلانے کے لیے بیڈ کہاں سے آئے؟ آپ نے تو خاکے زمین پہ لٹایا ہے یا اس صندوق پہ لٹایا ہے، پر اللہ فرماتے نہیں، اس کو جنت کا فرش، جنت کا لباس پہنا دو، سلا دو، اور کہہ دو نم کا نامت العروس، دلہن کی طرح اطمینان سے سو جا۔ جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، قبر اس کی چاروں طرف سے 70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے۔ ایک روایت میں کہ حد نظر جہاں تک نظر آتا ہے تو قبر کھل جاتی ہے۔ لیکن یہ میں دوسرے جہان کی بات کر رہا ہوں، ایسے نہیں کہ آپ جا کے قبر کھول کے دیکھیں کتنی بڑی ہوئی ہے یا کتنی اس میں لائٹنگ ہوئی ہیں یا کون سا بیڈ اس میں بچھا ہوا ہے، نہ یہ کوشش نہیں کیجیے، کیونکہ وہ دوسرا جہان ہے اور اس کا قانون اس جہان والا نہیں۔ آپ کو وہاں اتنی ہی قبر نظر آئے گی، یوں ہی لیٹا نظر آئے گا، لیکن اس قانون کے تحت اس کی ساری چیزیں بدلی ہوئی ہوں گی۔ لیکن کبھی اللہ عالم غیب کی چیز بھی کھول، جیسے میرا قصہ سنا رہے، کبھی عالم غیب کی چیز کھول بھی دیتے ہیں۔ تو اس میں بھی آپ سنا دوں، یہ واقعہ کافی پرانا ہے۔ حضرت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ زمانے سے بھی 300 سال پہلے کا ہے، لیکن یہ راز کھلا ان کے زمانے میں، واقعہ اس سے بھی 300 سال پہلے کا ہے کہ ایک دیہاتی آدمی کچھ کمانے کے لیے، ملازمت کے لیے کسی نے کسی شہر کا رخ کیا، جیسے کہ آج کل جو ہوتا نا کہ گھر تو دیہات میں ہے لیکن کام کے لیے لوگ شہروں میں آتے ہیں، تو وہ شہر میں آیا اور کچھ عرصے تک اس نے محنت مزدوری کی اور کچھ پیسے ہوئے تو اس نے ارادہ کیا کہ اب اپنے گاؤں جاتا ہوں۔ تو اس وقت سواریاں کیا ہوتی تھیں؟ گھوڑا ہوتا تھا اعلیٰ قسم کی سواری، یا اونٹ ہوتے یا گدھے وغیرہ یا بیل گاڑی وغیرہ یہ ہوتی تھی۔ تو اچھا پیسہ کمایا تھا تو اس نے گھوڑا بھی ایک اچھا خرید لیا جانے کے لیے۔ اور اس زمانے میں کرنسی نوٹ تو نہیں ہوتا تھا، یہ تو دھوکے کا زمانہ ہے آج، تو وہ تو کھڑا زمانہ تھا، تو کھڑے سکے ہوتے تھے سونے چاندی کے بالکل ٹھیک، تو ان کو رکھنے کے لیے ایک یعنی ہمیانی اس کو کہتے ہیں ہوتی تھی، جس میں سکے بھر کے یہاں اس کو باندھا جاتا تھا۔ وہ پیسے بھی اپنے جتنے کام یہاں باندھے، گھوڑے بھی سوار ہوا اور چل دیا۔ گھر کافی دور تھا
اور کافی اسٹاپ اس کو رستے میں کرنے تھے، تو ایک اسٹاپ پہ دن کو سفر کرتے کرتے پہنچا، رات آ گئی، اس نے کہا اب رات یہاں رہوں تو صبح ہونے کے بعد اگلی منزل پہ جاؤں گا۔ اب یہ کہ وہاں رہوں کہاں، تو جگہ کی تلاش، تو بہرحال جہاں اسٹاپ کرنا تھا وہاں اس کو کچھ مکان نظر آئے، تو وہ پوچھا کہ کس کے مکان ہے، تو کسی خاتون کے مکان سے کرائے پہ، ایسے ہی مسافروں کے لیے رستے میں، جی جیسے آج کل موٹر ہے نا، تو ایک موٹر طرح کا وہ تھا، تو اس نے اس سے بات کی اور ایک کمرہ لیا اور اس میں سو گیا کہ رات سوؤں گا کل چلا جاؤں گا۔ اللہ کا کرنا تھا، صبح اٹھا تو موٹر کی مالکہ کا انتقال ہو گیا، رات کو بیچاری مر گئی۔ اب یہ کہ اور بھی کوئی نہیں، یہ اکیلا ہے۔ اس نے کہا بری بات ہے، میں اس کے مکان میں کرائے میں رہا ہوں اور اس کے کفن دفن کے لیے اور بھی کوئی نہیں ہے، تو میں بھی چلا جاؤں، بہتر یہ کہ میں اس کے کفن دفن کا انتظام کر کے پھر جاؤں گا۔ پھر اس نے ادھر ادھر لوگوں کو بتایا ہوگا، لوگ آئے، اس کو انتظام کیا اور اس نے اس کو قبر میں اتارا، قبر بند کی تو اس نے اسی نے اتارا تھا، تو اس کو اندر ٹھیک کرنے کے لیے اس نے وہ اپنے پیسوں کی پیٹی کھول کر وہاں کنارے پہ رکھ دی تھی کہ جب نکلوں گا تو ساتھ لے جاؤں گا۔ اب قبر بند کی تو وہ پیٹی اندر لے گئی، نکلا ادھر ادھر دیکھا تو کیسے کر گیا، یاد آیا کہ وہ تو میں وہاں رکھ دیا ہوں، اب کیسے، قبر تو بند ہو چکی ہے، کیسے جاؤں؟ لوگ کہیں گے بھائی کیا بات ہے، بند قبر کیوں کھود رہا ہے؟ تو ایسا کرتا ہوں، رات کے اندھیرے میں جب کوئی نہیں ہوگا تو جا کے قبر کا حصہ کھول کے پیٹی نکال کے اس کو بند کر دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ رات کو اکیلے میں تنہائی میں گیا اور اس نے ایک جہاں جس طرف نے رچی تھی وہاں سے اس کا تختہ نکالا اور پیٹی کے لیے جب نیچے دیکھا تو قبر خالی ہے، نہ پیسے ہیں نہ خاتون کی لاش ہے، کچھ بھی نہیں۔ حیران ہو گیا یہ کیا ہوا، پھر تھوڑا سا یوں کر کے جھانک کے دیکھا تو قبر سے وہ آگے کہتے ہیں ایک ٹنل بنا ہوا ہے، شروع ہو چکی ہے، یہ کیا بات ہے، ہم نے تو اتنی سی قبر بنائی تھی، یہ ٹنل کیسے ہو گیا؟ تو اور ذرا جھک کے دیکھا تو آگے لائٹیں تھیں، ٹنل سے آگے تو اترا تھوڑا سا، یار دیکھو یہ کیا معاملہ ہے، وہ خاتون نہیں ہے، وہ پیسے نہیں ہیں اور قبر اتنی تھی تو یہ ٹنل ہے اور آگے روشنی بھی ہے۔ تھوڑا سا آگے بڑھا تو دیکھا کہ ٹنل سے آگے ایک بڑا وسیع و عریض میدان ہے اور جگمگ کر رہا ہے، لائٹیں۔ تو یہ منظر دیکھنے کے لیے تھوڑا سا آگے گیا تو دیکھا اس میدان کے سنٹر میں وہ خاتون ایک شاہی تخت پہ، شاہی شاہانہ لباس میں، جیسے کہ وہ ملکہ ہے، بیٹھی ہوئی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا آگے ہوا تو اس نے دیکھ لیا، اس نے اشارے سے یوں بلایا، جب بلایا تو یہ چلا گیا، قریب گیا تو وہ پیٹی پیسوں کی اس کو دی کہ یہ لے اور جا، بس وہ تو خوش ہو گیا، پیسے ملے اور سیدھا بھاگتا باہر نکلا تو وہ جو تختہ نکالا تھا اس کو بند کیا، صبح ہوئی دیکھتا ہے تو دنیا بدلی ہے، نہ وہ مکانات ہیں جن میں رات رہا تھا جی، نہ وہ لوگ ہیں، سارا نقشہ ہی بدلا ہوا ہے۔ حیرت میں ہوا اور اس نے کوئی لوگ ملے تو ان سے پوچھا یہاں کچھ مکان کرائے کے ہوا کرتے تھے، کب کی بات کرتے ہو؟ یہاں کون سے مکان؟ کچھ نہیں ہے۔ حیرت میں ہوگی، نقشہ ہی بدلا ہوا ہے، یہ بھی نہیں جانتے کیا بات ہے۔ آخر جب اس نے کافی لوگوں سے پوچھا تو ایک بڑے میاں کوئی 100-200 سال کی عمر کے بالکل بوڑھے بڑے میاں تھے، اس نے کہا یار کس کی بات کرتے ہیں؟ اس نے اس کو کہا کہ اس طریقے سے مسافر تھا، یوں آیا تھا یہاں، آج اس نے کہا یہ تو کوئی 150 سال پرانی بات کر رہے ہو تم، اس وقت میں ایک بچہ تھا، اس وقت یہاں ایک کچی سڑک تھی، یہاں ایک خاتون تھی، اس کا یہ موٹر اس نے بنائے تھے۔ کہا ہاں بالکل وہی بات ہے یار، اس کو تو 300 سال بیت گئے ہیں، دیکھا نا
یہ ہے عالم غیب. عالم غیب میں چند سیکنڈ ہوئے ہیں اس کے، اور اس دنیا میں 300 سال بیت گئے. تو اس کا قانون اس کے قانون سے الگ ہے، اس کو نہیں قیاس کرو. اب وہ حیرت میں کہ 300 سال بیت گئے تو میرا تو خاندان ہی ختم ہو گیا ہوگا، اب میں کس کے پاس جاؤں، میں کس کو کہوں گا، خاندان. تو کسی نے کہا بھائی ایسا کرو، اس شہر دہلی میں ایک بہت بڑے محدث ہیں، شاہ عبدالعزیز محدث، ان کے پاس جاؤ، ان سے مشورہ کرو. تو شہر میں گیا تو شاہ صاحب سے اپنی ساری کہانی اس نے بیان کی. شاہ صاحب نے کہا میاں اب وہ تو وہ زمانہ ہی گیا، اب بہتر یہ کہ تم حرمین شریفین چلے جاؤ، مکہ مکرمہ مدینہ میں نہ جاؤ، اب باقی زندگی ساری وہاں گزارو، یہاں تمہارا کون ہے. تو یہ ایک میں نے عالم برزخ کا ایک مشاہداتی واقعہ آپ کو میں نے سنایا کہ اس جہان کو اس جہان پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. باقی معاملات الگ ہیں، اس کا قانون ضابطہ الگ ہے. ہو رہا ہے قریب ہو رہا ہے، بس ہی کر لیں. تو خیر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْعَذَابُ الْآخِرَةُ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، دنیا کا اور برزخ کا عذاب ہلکا ہے، آخرت کا عذاب سخت ترین اور پائیدار ہے. سخت بھی ہے اور پائیدار بھی ہے. آگے میں نے آیت اور پڑھی تھی لیکن اس کے لیے اب وقت نہیں ہے، تو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اس کو رکھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء سید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین. صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات في الحیات وبعد الممات انك على كل شيء قدیر. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم.